کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ یہ گواہی کیسے دے رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ کائنات بتا رہی ہے کہ بنانے والے نے اسے کسی خاص مقصد کے لیے بنایا ہے، اور وہ مقصد انسان کی آزمائش کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر چیز ہمارے لیے بنی ہے، ہر چیز۔ دو ہی نظریے ہیں نا، اتفاق سے بن گئے یا کسی نے بنایا ہے۔ اتفاق سے ایسا بن نہیں سکتا، اتنا عجیب و غریب اتفاق ہو نہیں سکتا۔ میں نے ایک مثال دی تھی پچھلے بیان میں نا، کہ جو ماہر حیاتیات ہیں، جو سائنٹسٹ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ چوزا جب نکلتا ہے نا خول سے باہر، ایک سوال ہے نا کہ اتنا مضبوط خول ہوتا ہے، آخری دن تک بڑا مضبوط ہوتا ہے وہ، اس دن بھی چوزے کا خول نرم نہیں ہوتا، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے اتنا نرم و نازک چوزا انڈا کو توڑ کے باہر نکل کیسے آتا ہے؟ پہلے زمانے میں اس کا جواب دیا جاتا تھا بھائی اللہ یہ کام کرتا ہے۔ سائنس نے ترقی کی اور انہوں نے کہا بھائی اللہ نہیں کرتا، یہ تو اس کے سر پہ ایک سینگ نکلتا ہے معمولی سا آخری دن، اس سینگ کی وجہ سے نوکیلی چیز ہوتی ہے، وہ اس خول کو توڑ کے باہر آتا ہے۔ تو اب اللہ کو تو انہوں نے ڈکشنری سے نکال دیا۔ یہ جو ملحد لوگ ہیں نا، ایتھیس لوگ ہیں، یہ اللہ کے نہ ہونے کی جو دلیل دیتے ہیں نا، وہ یہی کہ بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جن کی کوئی سائنٹیفک لاجک بنتی نہیں تھی، تو اس لیے لوگوں نے خدا تراش لیے، خدا کا تصور لائے کہ بھائی یہ اللہ کر رہا ہے۔ اب تو سائنس نے بہت ترقی کی ہے، اب تو ہر چیز کا پتہ چل گیا بھائی، خربوزے کے بیج سے خربوزہ کیسے پیدا ہوتا ہے، اب تو پتہ چل گیا کہ انڈے سے چوزا بنتا کیسے ہے، یہ پورا سائنسی پروسیس ہے۔ حالانکہ اگر وہ بصیرت کی آنکھوں سے دیکھتے نا، اور چشمہ لگا کے دیکھتے، بصیرت کی آنکھوں والا چشمہ، تو انہیں اس بات کا اندازہ ہوتا کہ سائنسی ترقی سے اللہ کے وجود کے دلائل کم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھ گئے ہیں، اور زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ 21ویں دن چوزے نے نکلنا ہے، بن کے تیار ہو گیا، اور اسی ٹائم پہ اس کی چونچ پہ نوک پیدا ہو رہی ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ جب وہ چوزا انڈے کو توڑ کے باہر نکلتا ہے، 1-2 دن میں وہ نوک مارکیٹ سے شارٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہ آٹومیٹیکلی، یار ایسا آٹو سسٹم، ایسی کوئی آٹومیٹیکلی مشین دیکھی آپ نے؟ ہوتی ہیں، بنی بھی نہیں ہوتی، بنائی جاتی ہیں، ان کے پیچھے کوئی دماغ کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے بتایا کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ بتاتا ہے کہ کسی نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، بھائی کوئی ریزن ہے اس کی، بلا وجہ کوئی کام نہیں کیا جاتا۔ تو اللہ کہتا ہے میں وجہ بتاتا ہوں کیوں بنایا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تم اچھا عمل کرو، برے عمل سے بچو، تمہاری آزمائش ہے، اچھا کرو گے تو جنت ملے گی، برا کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جنت کہاں ہے، جہنم کہاں ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں جس خدا نے یہ چیزیں بنا دی ہیں، کیا وہ جنت اور جہنم نہیں بنا سکتا؟ آپ کہہ سکتے ہیں جی ہماری تو دسترس میں ہے ہی نہیں، ہمارے تو حواس اس کو کیچ ہی نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو بھائی یہ کس نے دعویٰ کر دیا کہ سب کچھ انسان کی دسترس میں آ چکا ہے؟ اب تک جو علم انسان کو حاصل ہوا ہے، جو سائنسی ترقی ہوئی ہے، یہ علم ان چیزوں کے مقابلے میں بہت کم ہے جو چیزیں انسان کو معلوم نہیں ہیں۔